رسول کے وارث بھی ہیں حسین، رسول کے بیٹے بھی ہیں حسین، علی کے وارث بھی ہیں حسین، علی کے بیٹے بھی ہیں حسین. یہی وجہ ہے حجاج ابن یوسف ثقفی کا جو وزیر ہے، عید قربان کا دن تھا اور وہ سارا کا سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں بارہا، کہ زندان سے ایک علی کے چاہنے والے کو لایا گیا اور شابی نے کہا کہ حافظ بھی تھا یہ شخص مولا کا چاہنے والا، اور اس کے دل میں ذرا سا اس کے لیے رحم آیا. اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ آپ ایک کام کریں، اس کو ایک چانس دیں، کوئی سوال کر لیں، کوئی اس سے کوئی ایسی بات پوچھ لیں، کوئی ایک ایسا چانس دیں کہ جس کے نتیجے میں اس کی جان خلاصی ہو سکے، اس کو آپ ایسے ہی نہیں مار دیں. کہا ٹھیک ہے میں مشکل سوال کروں گا. کہا ٹھیک ہے مشکل سوال کیجیے، آپ مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن سوال کیجیے، اسے چانس دیجیے. اب یہ آنے والے آئے، یحییٰ ابن یعمر، یہ نام ملتا ہے مولا کے اس چاہنے والے کا. شابی کون ہے؟ ان کا وزیر ہے. بادشاہ نے سوال کیا، کہا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین رسول اکرم کے بیٹے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے قرآن کریم سے؟ دلیل کیا ہے قرآن کریم سے؟ جیسے یہ بات کی ہے نا، جیسے یہ سوال پریزنٹ کیا ہے، فوراً سے ایک پوز لے کے اس نے کہا کہ خبردار مجھے آیہ مباہلہ نہ سنانا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ مشکل سوال. اب ہمارے بچوں میں سے کتنوں کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول کے حسین رشتے میں نواسے ہیں، سٹیٹس میں بیٹے ہیں؟ یہ دلیل کہاں ہے قرآن میں؟ آیت مباہلہ میں. ہمارے کتنے بچوں کو یہ بات پتا تھی؟ لیکن ہونی چاہیے. قرآن کریم پڑھیں گے تو پتا چلے گا. لیکن خیر اتنا بھی طے ہے، قرآن کریم پڑھیں ضرور، فرش اعضا پر آئیں تو بھی پتا چلے گا. اس لیے کہ فرش اعضا حسین ابن علی کا وہ دسترخوان کرم ہے کہ جس کی طولانی اور جس کی ارزانی اتنی ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. امتیں یہاں سے ہدایت پا رہی ہیں اور پاتی رہیں گی. لیکن ایک مرتبہ یحییٰ ابن یعمر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں. اور وہ آیت یاد کیا تھی؟ سورہ انعام کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيَحْيَىٰ وَزَكَرِيّا وَعِیسیٰ وَإِلیاس كَانُوا مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ. کیا کہا؟ ان کی ذریت میں سے ہیں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس. یہ سارے کے سارے ان کی من ذریت ہی، کن کی ذریت؟ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کٹ شارٹ کرنے کے لیے کہ یہ سارے کے سارے ابراہیم کے بیٹے ہیں، جبھی تو ذریت میں سے آئے. اب سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کیا ہوا؟ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر گرامی تو رکھتے ہیں، والد نہیں رکھتے، تو کیسے ابراہیم کے بیٹے قرار پائے حضرت عیسیٰ؟ جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے قرار پائے. تو جواب یہ ہے کہ جب اتنے سالوں کے فاصلے کے ساتھ، اتنے واسطوں وسیطوں کے ساتھ حضرت مریم کے ذریعے سے جب عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہو سکتے ہیں، تو حسنین رسول کے بیٹے فاطمہ کے ذریعے سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ یبن علی المرتضی یبن فاطمہ الزہرا یبن خدیجہ الکبریٰ. امام حسین اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، جا کر ذرا دیکھیے گا، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے گا. امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ مولا حسین تشریف لے کر آئے قبر جناب خدیجہ پر، اور آنے کے بعد وہاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر کے سرہانے بیٹھ کر ایک مناجات کی ہے رب ذوالجلال سے امام حسین علیہ السلام نے. اور جب مناجات ختم ہوئی، راوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت المالا کے قریب کھڑا، قبر جناب خدیجہ سے دور کھڑا سن رہا تھا. جیسے امام حسین علیہ السلام کی مناجات کی آواز ختم ہوئی، آواز غیبی کی صدا آنے لگی، اور جو مناجات امام حسین ابن علی علیہ السلام نے قبر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر کیے تھے اس کا جواب تھا. ابھی میں اس مناجات کی طرف نہیں جا رہا اس لیے کہ وقت مکمل ہو گیا اور تقریباً گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا تعلق. اب آ جائیے وہ جملے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اشہد انک سار اللہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. پہلے یہ جملہ سن لیجیے، یا سار اللہ وابن سارہ
والوتر الموتور، سلام ہو آپ پر اے وہ کہ جس کے خون کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے. جیسے علی کو وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے حسین ابن علی کو سار اللہ کہا جاتا ہے. اور سار اللہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام وہ کہ جن کے خون کو خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ اس کا انتقام میں. یعنی کہ وہ جو پردہ غیبت میں وارث حسین ہے نا، جو انبیاء کے وارث حسین کا بھی وارث ہے زمانے کا مولا، جب وہ تشریف لے کر آئیں گے تو وہ اس وعدے کو پورا کریں گے جو خدا نے وعدہ کیا ہے مولا حسین ابن علی علیہ السلام سے. اشہد انک والوتر الموتور. وتر و موتور کسے کہا جاتا ہے؟ وتر جو اکیلا رہ گیا، اور موتور وہ کہ جسے اکیلا کر دیا گیا. مصائب سے کچھ فاصلے پر ہے ابھی ہم، لیکن ہے بات مصائب ہی کی، مصیبت ہی کی بات ہے. جو اکیلا رہ گیا، ساتھی سارے مارے گئے، باوفا انصار سارے مارے گئے، بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، حسین اکیلا رہ گیا. موتور جسے اکیلا کر دیا گیا، جسے گھیر لیا گیا اور جسے گھیر کر جدا کر دیا گیا اپنے اہل و عیال سے، وہ حسین ابن علی. روایت بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے افق عالم پر، تو حسین ابن علی کا خون آلود کرتا عرش کی بلندی پر لا کے آویزاں کیا جاتا ہے، اور اس خون آلود کرتا حسین ابن علی کو دیکھ کر فرشتے گریہ کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیے مولا کے مصائب کے کیا جملے یہاں پر بیان کیے جائیں، لیکن وہ کہ مولا حسین خود فرما رہے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ہم مصائب سے کچھ فاصلے پر ہیں، اس لیے کہ آخری کے کچھ جملے رہ گئے، بس 2 یا 3 جملے. وتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. آپ نے نماز کو قائم فرمایا. نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے. کتنے آداب ہیں ایسے نماز کے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا پچھلے دنوں کہ اپنی نماز کا تقابل اور کمپیریزن ہم آل محمد علیہ السلام معصومین کی نماز عبادت سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ معصومین وہ ہیں کہ جب جن کی بات ہوئی ہے تو خدا نے ان کی عبادت کا کمپیریزن نہیں کیا، ان کی ایک ضربت کی بات کی ہے جو ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے. لہذا مولا حسین اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ. آپ نے اطاعت کی اللہ کی، رسول کی، اور اطاعت کرتے رہے حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ منزل شہادت پر فائز ہو گئے. یعنی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا کوئی ایک لہجہ، کوئی ایک نینو سیکنڈ کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول خدا سے باہر چلا گیا ہو. حتی اتاک الیقین. اشہد انک من دعائم الدین وارکان المسلمین یا وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ من دعائم الدین ہیں، آپ دین کے پلرز میں سے ایک پلر ہیں، آپ دین کے پلرز میں سے ایک پلر ہیں. من دعائم الدین وارکان المؤمنین یا ارکان المسلمین، کہ جن چیزوں پر ایک مومن کا ایمان ٹکا ہوا ہے وہ آپ ہیں یا حسین ابن علی. یہی وجہ ہے کہ بچوں کو ہم تو یہاں فرش عزا پر لے کر آتے ہیں تو یہ ان کی تربیت ہے، اور تربیت ہم کہاں کرتے ہیں؟ تربیت تو حسین ابن علی کرتے ہیں فرش عزا پر. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا 10,000 دنیاوی نعمتوں کی انسان انشورنس کرواتا ہے، اس کا بیمہ کرواتا ہے. اپنے بچوں کو فرش عزا پر لا کے خدمت میں مشغول کر کے حسین ابن علی کے ذریعے سے ان کی ایمان کی اور ان کی اپنی بدن جسم ہر چیز کی ضمانت کیوں نہیں لیتے؟ تربیت کریں اس انداز سے. بیٹا کبھی کسی عزادار کو جھڑک نہ دینا، بیٹا کبھی عزادار سے کسی مومن سے اونچی آواز میں بات نہ کر لینا. تمہیں نیاز ملی، اسے نہیں ملی، جسے دیکھو کہ اسے نیاز نہ ملی اپنے حصے کی نیاز جا کر اس کی خدمت میں پیش کر دینا. وہ لے نہ لے، اور اگر لے تو اسے اپنا شرف سمجھنا. دیکھو بیٹا جب حسین ابن علی کے غم کا دن آ جائے تو پھر خوشی نہ منانا. یہ جو ہمارے بچوں کی جو پہلے کے زمانے میں بہت اچھے سے تربیت ہوا کرتی تھی، بیٹا شب عاشور آ گیا ہے، آستینوں کو بلند کرو،
गिरेबान को चाक करो, खुशबू नहीं लगाना, सर पर कंघी नहीं फेरना, अच्छा खाना नहीं खाना, ये सारी बातें शब आशूर से पहले पहले कर दिया करते थे बच्चों को, इसलिए कि शब आशूर जब आ जाती थी तो उसके बाद बच्चों को माँ बाप ऐसे भूल जाते थे कि जैसे कहां होगा, इमाम बारगाह में कहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पे कहीं होगा, सेकंड फ्लोर पर कहीं होगा, सबील पर होगा, जरी पर होगा, मातम कर रहा होगा, मजलिस सुन रहा होगा। ये अब आ जाइए एक आखिरी जुमला, जब जियारत मुकम्मल हुई, मैं आपको सलाम करता हूं, सलाम आपके जाहिर, आपके बातिन, आपके अव्वल, आपके आखिर पर, यानी आपकी नस्ल इमामत में जितने आपके आबा जो इमाम हैं और जो आपके अबना इमाम हैं, सब पर ईमान रखता हूं, 12 के 12 पर ईमान रखता हूं। अपने ईमान का इजहार किया। यहां पे ज़ियारत वारिसा मुकम्मल हुई और उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। ज़ियारत वारिसा पढ़ते हुए अपना रुख किया हुसैन इब्न अली की कब्र की तरफ, और जब नमाज पढ़ने का वक्त आया तो किबले की तरफ रुख किया। किबले की तरफ रुख करके तकबीरतुल इहराम, क़याम, रुकू, सुजूद, तशहुद, सलाम, मुकम्मल हुई नमाज। उसके बाद एक दुआ है पढ़ने के लिए, और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी सल्लैतु लक व रकअतु व सजदतु लक लिअन्न रुकुआ व सुजूदा ला यकूना इल्ला लक। ऐ अल्लाह, नमाज मैंने पढ़ी तेरे लिए, रुकू सुजूद किया तेरे लिए, इसलिए कि रुकू और सुजूद हो ही नहीं सकता मगर यह कि तेरी जाते वाला सिफात के लिए। समझा दिया जो एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि जरी की तरफ जियारत पढ़ के हुसैन को एहतराम दिया और किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ के खुदा की इबादत की। लिहाजा ज़ियारत वारिसा, और क्या पैगाम ज़ियारत वारिसा का? कि अपनी जिंदगी को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इताअत में गुजार दो। अपनी जिंदगी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इताअत में गुजारो। हम क्या, हमारी क्या औकात, क्या हैसियत, क्या मजाल, क्या बिसात कि ये कहें कि जैसी इताअत हुसैन ने की वैसे नहीं, लेकिन हम अपनी एतबार से अपनी किसी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दर की इताअत करें। और फिर ज़ियारत वारिसा के लिए हमने ये भी अर्ज किया था, रिस्क में इजाफे का सबब, जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत की जमानत, और क्या इसी ज़ियारत वारिसा के साथ साथ खुद ये फर्श अज़ा जमानत है ईमान की सलामती की। हमारी ही कम्युनिटी, यानी अब क्या कहा जाए, कम्युनिटी की क्या बात की जाए, लेकिन वो कम्युनिटी कि जो किसी जमाने में हिंदू रही है, अगर आज वो हुसैन इब्न अली की अज़ादार है तो क्या उनके पास ऐसा था कि जिसने आज उनको हिदायत के मनसब पर और रास्ते पर ले आए? जाहिर सी बात है। अब खोजा कम्युनिटी की मिसाल कहना ये अच्छी नहीं लगता, लेकिन कल तक जो हिंदू हैं, हुसैन इब्न अली की आजादारी, उस आजादारी की नेमत जब है तो सिर्फ आजादारी है, कलमा नहीं है, रोजा नहीं है, नमाज नहीं है, हज नहीं है, लेकिन हुसैन इब्न अली ने कहा कि तुमने मेरी आजादारी की, अब मुझ पर तुम्हारा हक है। इस आजादारी की जो तुमने इबादत को अंजाम दिया है, अब तुम्हें राह हक पर ले आऊंगा। नमाज भी पढ़ोगे तुम, रोजा भी रखोगे, हज भी करोगे। आहिस्ता आहिस्ता आजादारी से बात का आगाज हुआ, इताअत पर इख्तिताम हुआ। यही वजह है कि आजादारी भी मवद्दत के मसादीक में से एक मिज़दाक है, कि जिसके लिए हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मवद्दत वो है कि जिसका आगाज मवद्दत से है और एंड उसका इताअत पर है। लिहाजा अपने आप को इंसान इताअत के लिए आमादा करे। और ये कहां मौका मिलता है हर किसी को कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रोजाना हाजिर हो जाए।